بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی بہت سی چھوٹی اور بڑی نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے ایک ہے عروج یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ انہیں کہاں اور کس نے قید کیا؟ یہ کب آزاد ہوں گے؟ آزاد ہو کر یہ کیسے تباہی پھیلائیں گے؟ اور انہیں کون مارے گا؟ یاجوج ماجوج کا لفظ اجاج یا الأج سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ایسا دشمن جو تیزی سے قریب آ کر حملہ کرے۔ یاجوج ماجوج دراصل دو قبیلوں کے نام ہیں، اور یہ بنی آدم میں سے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے خانہ بدوش اور وحشی قبائل تھے، جو شمال مشرقی ایشیا میں رہتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب تک ترکستان میں پھیلی ہوئی تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب کی بات ہے۔ ان کے حلیے کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ صنوبر کے درخت کی طرح لمبے لمبے قد و قامت کے ہیں۔ ان میں سے سب سے لمبے شخص کا قد 3 بالش تک کا ہے۔ ان کے دانت اور پنجے درندوں کی طرح ہیں۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی تب تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسی مخلوق ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، بلکہ اس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ یہ لوگ بے حد سفاک، شیطانی اور درندہ صفت تھے۔ جہاں جاتے وہاں جنگلی جانوروں کی طرح تباہی پھیلاتے، فصلیں تباہ کر دیتے اور بے دردی سے لوگوں کو مار دیتے یا غلام بنا کر لے جاتے۔ ان کے ارد گرد کے علاقے ان کی تباہ کاریوں کا بری طرح سے شکار تھے۔ ہزاروں سال پہلے ایک نہایت طاقتور اور اللہ کے عبادت گزار بادشاہ ہوا کرتے تھے، جن کا نام حضرت ذوالقرنین تھا۔ انہیں اللہ نے زمین کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت دے رکھی تھی۔ انہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر بھی کیا۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں بھی کیا گیا ہے۔ مورخین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے وہ ایران کا بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس بھی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے پہاڑی علاقوں کا سفر کیا، اور سفر کرتے ہوئے جب وہ مشرقی ترکستان اور منگولستان کے درمیان 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک علاقے سدین میں پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے، تو وہاں انہیں ایک قوم کے کچھ لوگ ملے جنہوں نے ان سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی۔ اس قوم اور یاجوج ماجوج کے درمیان 2 پہاڑ حائل تھے جس پر چڑھائی تو ممکن نہیں تھی، البتہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ کھلا ہوا تھا۔ اسی سے یاجوج ماجوج آتے اور لوگوں میں لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ان کے اور اس مخلوق کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل کر دیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو کچھ روپیہ اور پیداوار دینے کا وعدہ بھی کیا، جس پر حضرت ذوالقرنین نے کہا، مجھے خدا نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور وہی کافی ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک آہنی دیوار بنا دیتا ہوں۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے ان پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی اور لوگوں کو کہا کہ تیز آگ چلاؤ۔ جب وہ لوہا سرخ ہو گیا تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، جس سے ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اس کی بلندی اور چکناہٹ کی وجہ سے نہ ہی تو یاجوج ماجوج کا اس پر چڑھنا ممکن تھا، نہ وہ اس میں سوراخ کھود سکتے تھے۔ جب وہ دیوار بن گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں سے کہا، یہ تم پر رحمت الہی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا۔ اب یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ یہاں سے لوگوں پر نکل جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اس دیوار کو روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی سخت اور مضبوط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وقت مقررہ آئے گا اور اللہ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بھیج دے، تو جب وہ دیوار میں سوراخ کریں گے اور اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، باقی دیوار انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ انشاءاللہ کا لفظ وہ پہلی دفعہ استعمال کریں گے، تو جب وہ اگلے دن آئیں گے تو دیوار اسی حالت میں ہوگی جس حالت میں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔
بس وہ اس میں سوراخ کر کے تیزی سے لوگوں پر نکل آئیں گے۔ دھکم دھکا ایک دوسرے پر گرتے پڑتے غول کی طرح انڈے چلے آئیں گے، آ کر فتنہ فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، کھیتیاں برباد کر دیں گے، شہروں کو رون ڈالیں گے، جس پانی پر سے گزریں گے اسے جذب اور خشک کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گی تو وہ طبریہ جھیل کا سارا پانی پی لے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ جھیل طبریہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو اسرائیل کے لیے بہت معتبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنی عمر کا بڑا حصہ یہاں گزارا۔ یاجوج ماجوج جب یہاں سے قتل و غارت کرتے اور تباہی پھیلاتے ہوئے بیت المقدس کے ایک پہاڑ تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ زمین پر تو ہم نے سب کو مار دیا، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان میں چھوڑیں گے تو اللہ وہ تیر خون آلودہ کر کے بھیجے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہ ہوگا، تو لوگ اپنے قلعوں میں چھپ جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایسی جگہ گھرے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، لوگوں کو بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، ان سے ان کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اور چکناہٹ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتریں گے، پھر وہ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو سمندر اور جہاں اللہ چاہے گا اٹھا اٹھا کر پھینک دیں گے، پھر اللہ بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی، زمین اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی اور پھل پھول اگائے گی۔ یاجوج ماجوج کا خروج ظہور امام مہدی اور دجال کی آمد کے بعد ہوگا، اور تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے خروج کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جھیل طبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔